ریاکاری یعنی دکھاوا کرنا، ریاکاری دکھاوا کرنا۔ ایک حدیث میں تو اس کو شرک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آج کی نشست میں ابتدا میں روایت تلاوت بھی کی گئی بلکہ پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ استغفر اللہ۔ نماز اللہ کے لیے ادا کرنی ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ادا کر رہا ہے، یا حدیث شریف میں آتا ہے بندہ رکوع تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے تو اس دیکھنے والے کی خاطر رکوع کو طویل کر دیتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ مثلا عام طور پر رکوع کرتا ہے 3 دفعہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، مگر دیکھ رہے فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے دیکھ رہے، ذرا میں نیک بن کر دکھاؤں، اب وہ 5 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، یہ 4تھی اور 5ویں مرتبہ پڑھنا شرک ہو گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ استغفر اللہ، اتنا بھاری جرم ہے۔ تو جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ٹٹولیں، اخلاص ہے کہ نہیں؟ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو بتانے کی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ قیامت کے دن 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور ایک ہوگا اس میں شہید، ایک ہوگا اس میں عالم، اور ایک ہوگا اس میں سخی، جان دے دینے والا، علم سیکھنے سکھانے والا، اور اللہ کی راہ میں یہ بندوں پر مال خرچ کرنے والا۔ تینوں پیش ہوں گے، عدالت لگے گی، اللہ تینوں سے پوچھیں گے، پہلا کہے گا میں نے جان دے دی، دوسرا کہے گا علم سیکھا سکھایا، تیسرا کہے گا میں نے خوب مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتے جھوٹ کہتے ہو۔ پہلے کو کہیں گے تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دوسرے سے کہا جائے گا تو نے علم سیکھا سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو چاہتا تھا یہ، اور تیسرے کو کہا جائے گا تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں۔ جاؤ، تمہیں دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا، تمہیں دنیا میں عالم کہہ دیا گیا، تمہیں دنیا میں سخی کہہ دیا گیا، تم نے دنیا والوں کے لیے کیا، جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حد حکم ہوگا ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دا۔ استغفر اللہ۔ جان دی، کتنا بڑا عمل، دین سیکھا سکھایا، کتنا بڑا عمل، مال خرچ کیا، کتنا بڑا عمل، لیکن تینوں کام اللہ کو پسند نہیں آئے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کیے، مخلوق کے لیے کیے۔ جاؤ مخلوق سے مانگو اجر، دنیا میں مل گیا، تمہاری واہ واہ ہو گئی دنیا میں، آج تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تینوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے ریاکاری، دکھاوے کا عمل، اللہ کو پسند نہیں اور اللہ کے مقبول نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شرک کے مترادف قرار دیا۔ آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، 10,000 روپے کی ڈونیشن بھی اللہ اکبر کبیرہ، نام کے بغیر لوگ دینے کو تیار نہیں۔ لاکھ کا چیک اگر دیں گے وہ بھی باؤنس ہو جائے گا، تصویر پہلے کھنچوائیں گے۔ کچھ تو ڈونیشن دینے جاتے ہیں تو 4 کیمرامین ساتھ لے کے جاتے ہیں، بڑی بڑی تختیاں لگوائی جاتی ہیں تاکہ ان کا نام روشن ہو۔ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے نام روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اخبار کی فوٹو سیشن، میڈیا کی فوٹو سیشن، اور جناب انہوں نے اتنا پیسہ اللہ کے راہ میں دیا، انہوں نے اتنا پیسہ اللہ کے راہ میں دیا، انہوں نے اتنے جو ہے وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، انہوں نے اتنے بچوں کی شادیاں کرائیں، اور نام خود وہ چاہتے ہیں۔ ویسے لوگوں کے علم میں آج ایک الگ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بندہ خود چاہتا ہے نہیں میرا نام ہو، میرے چرچے ہو، میری شہرت ہو۔ یہ جو میں چاہتا ہوں، یہ جو بندہ میں کر رہا ہے، یہی شرک ہے۔ خود سے علم کسی کے آگے بات وہ الگ ہے، بندے کی چاہت نہیں تھی، لیکن بندہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو، میرے گن گائے جائیں، میرے لیے کلیپنگ کی جائے، میرے لیے سپاس نامے پیش کیے جائیں، میرا فوٹو اخبار میں پبلش ہو، میگزینز کے اندر پبلش ہو، اور دنیا کے سامنے میرے چرچے ہوں، تو وہ دنیا میں ہو جائیں گے، کل جہنم ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم ٹٹولے تو صحیح اپنے باطن کو، ہم نیکیاں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے تو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں، اور اگر بندوں کے لیے کر رہے ہیں اور بندوں کو دکھا رہے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے۔ حدیث نے بتا دیا شہید، عالم، قاری اور سخی جہنم کے اندر۔ استغفر اللہ۔
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह सबको आग के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते थे, इतना मुझे और आपको एहसास करना चाहिए, अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक फरमा दीजिए और अल्लाह मेरे अमल को दिखावे से पाक फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे जो कि मासूम है, खताओं से पाक है, ए अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक फरमा दीजिए और अल्लाह मेरे अमल को दिखावे से पाक फरमा दीजिए। आपको और मुझे कितना अपने आप को टटोलना चाहिए, एहसास करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, अंदाजा किया जा सकता है। ये है चौथा गुनाह, रियाकारी, दिखावे का अमल करना। ये भी शिर्क है और जहन्नम में ले जाने वाला है। अल्लाह ताला इससे भी हम सबकी हिफाजत फरमाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।